السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، اللہم زدنا علمنا، اللہم فقہنا فی الدین۔ امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ تمام اسٹوڈنٹس بخیر و عافیت ہوں گی، موڈز بھی انشاءاللہ سب کے اچھے ہوں گے، طبیعت ڈاؤن نہیں جا رہی ہوگی بلکہ انشاءاللہ بہتر محسوس کر رہی ہوں گی، اور ساتھ ساتھ میں ایمان تقوی کی انشاءاللہ بہترین حالتوں میں ہوں گی۔ ایسا ہی ہے یا پھر ابھی پریشان ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں یا تھک کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیونکہ اس ٹائم پہ موسٹلی لوگ کام وغیرہ کر کے تو واپس گھر آ رہے ہوتے ہیں نا، یا پھر اگر یونیورسٹی جا رہی ہیں تو وہاں سے واپسی ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ ہماری تھکاوٹیں، یہ جو چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ہم تھک جاتے ہیں، پریشان ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، یہ ساری ہماری دنیا کی وجہ سے ہیں۔ جب ہم دنیا کے کاموں میں لگے رہتے ہیں تو سم ٹائمز ہم اپنے دماغ میں بھی ٹینشنز پا لیتے ہیں اور ہماری باڈی بھی تھک جاتی ہے۔ کبھی یہ جو تھکاوٹ ہے نا، اس کو اگر دنیا کی تھکاوٹ کو کمپیئر کریں آخرت کی تھکاوٹ کے ساتھ، کچھ ایسے بھی اسٹوڈنٹس ہوں گی جو قرآن پڑھ پڑھ کے تھک گئی ہوں گی، کیونکہ قرآن پڑھنے سے تھکاوٹ ہوتی ہے، اور قرآن پڑھنے سے سم ٹائمز دل بھی اچاٹ ہو جاتا ہے، بلکہ حدیث مبارکہ میں آتے ہیں کہ تم اس وقت تک قرآن پڑھو جب تک کہ دل اس سے اچاٹ نہ ہو جائے۔ تو کبھی کبھی ہم تھک بھی جاتے ہیں، پھر روزہ الگ سے تھکا دیتا ہے، لیکن اس تھکاوٹ کے اندر سکون ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں ابھی اتنا پڑھنا، تھک گئے، تھوڑا سا اور پڑھ لیتے ہیں نا، کیونکہ یہ تھکاوٹ ختم ہو جائے گی، لیکن یہ جو میرے پاس اسپیشل پیکیج ہے رمضان کا، یہ بہت کم ٹائم کے لیے، پھر یہ مجھے بعد میں نہیں ملے گا، 11 مہینے یہ واپس نہیں آنا، تو ابھی تھوڑا سا ٹائم ہے، مجھے اس ٹائم کو کم از کم اویل کرنا ہے انشاءاللہ۔ ایسا ہی ہے۔ چلیں آج آپ تھکے ہوئے نا، لہٰذا ہم آپ کو واپس تھکاتے نہیں ہیں، آج ہم پڑھتے نہیں ہیں۔ خوشی ہو رہی ہے کہ ہم پڑھ نہیں رہے کچھ بھی، یا پھر مزید جاننے کا شوق ہے کہ یس نا مجھے جاننا ہے؟ چلے ہم آپ سے پوچھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ خوش ہو رہے ہیں یا پھر پریشان ہیں۔ ماشاءاللہ یہاں پہ تو سارے پڑھاکو بچے اکٹھے ہوئے ہوئے، سارے کہتے ہیں ہم نے پڑھنا ہے، اب جسم کو اللہ تعالیٰ کے لیے لگانا ہے۔ ماشاءاللہ، چلیں آپ تھکاوٹ کے باوجود پڑھنا چاہ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر دیکھتے ہیں کہ آپ کے لیے آج کی کلاس کے اندر کتنی آسانیاں کرتے ہیں۔ کچھ لوگ دل میں سوچ رہے ہوگے نا کہ شکر ہے آج کلاس نہیں ہو رہی، کیونکہ میں نے آج جو ہے نا بازار میں جانا تھا، یا میرے کام صبح کے پینڈنگ چھوڑے ہوئے تھے وہ، یا پھر میرے ابھی تلاوت کا ٹارگیٹ جو میں نے رکھا ہوا ہے وہ بھی کمپلیٹ نہیں ہوا شکر ہے چھٹی ہو گئی۔ خیر چھٹی نہیں ہوئی، ہم نے کہا کہ ہم نے پڑھنا نہیں ہے، لیکن ہم نے آپ سے آپ کا جو ریویو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ لینا ہے کہ جو آپ نے رمضان جس حد تک گزار لیا ہے، اس رمضان میں جو ہم نے اس کورس کے ذریعے سیکھا ہے اس کو کتنا آپ نے اپنی زندگی کے اندر اپلائی کیا ہے، اس کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ ٹیسٹ کریں گے۔ ہم دیکھیں کہ 1 بائی 1 کی جو چیزیں ہم نے آج تک پڑھی ہیں، آیا کہ وہ سائز اپنی زندگی میں آپ اپلائی کر رہے ہیں، 50% کر رہے ہیں، 50% چھوڑ رہے ہیں، یا بالکل ہی کر ہی نہیں رہے، اس کو کنسیڈر ہی نہیں کرے۔ اور آپ نے ماشاءاللہ تبارک اللہ جو آپ نے فیڈ بیک کل شیئر کیا تھا، اس سے تو اندازہ ہو رہا تھا کہ آپ کتنا اس رمضان کو پروڈکٹیو بنا رہے اور کس قدر آپ وقت کے ضیاع کو بچاتے ہوئے اپنے آپ کو عبادات کے اوپر مکمل طور پر کنسنٹریٹ کروا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں آپ اپنے جو پریویس رمضان سارے ہیں، جو اولڈ ورژنز آف رمضان ہیں، ان سے ان کے کمپیریزن کے اندر اس والے رمضان کو آپ بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ تو نظر یوں آ رہا تھا، لگ یوں رہا تھا کہ آپ کا رمضان کا جو اپ ڈیٹڈ ورژن ہے نا وہ بڑا اچھا جا رہا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آیا کہ واقعی میں اچھا جا رہا ہے یا پھر ویسے ہی آپ کہتے ہیں۔ تو چلیے آج ہم چیک کرتے ہیں کہ آپ واقعی میں رمضان کے جو نیو ورژن ہے اس کو اپڈیٹ کر چکے ہیں یا پھر آپ کا اولڈ والا سینیریو ہی چل رہا ہے۔ اٹس ٹائم فار ایکٹیویٹی۔ آج آپ کو کہیں پہ بھاگنا نہیں ہے، آپ صرف اپنے موبائل پکڑے رکھیں، بس آپ نے اپنے ہاتھوں سے کام کرنا ہے موبائل پہ، آج آپ کو نہیں بھاگ کے جانے کی ضرورت۔ اچھا، اب ہم سب سے پہلے کہاں سے شروع کرنا چاہیے ویسے؟
आई थिंक सो हमें इबादत से शुरू करना चाहिए ना, उसके बाद फिर हम अखलाक की तरफ आते हैं। जी, सबसे पहले हम शुरू करते हैं इबादत से, और इबादत के अंदर नमाज़ों से शुरू करते हैं, आई थिंक सो। जी, चलें नमाज़ों से हम स्टार्ट करते हैं, ताकि हमें अंदाज़ा हो कि हमारी नमाज़ें रमज़ान के अंदर नमाज़ों की क्या कैफ़ियत है। फिर हम इंशाअल्लाह ताला अपने आप को असेस करेंगे कि हम 100 में से अपने आप को कितने मार्क्स देते हैं, रमज़ान का जो थोड़े से दिन गुज़ारे। ये तज़किया वैसे कभी हम मिड में करते रहते हैं, कभी हम बिल्कुल एंड पे जाके करते हैं, लेकिन इसको बिल्कुल स्टार्ट में ही करने का मकसद ये है कि हमें अंदाज़ा हो जाए कि हम किस हद तक पास हो रहे हैं। और हमारा जो न्यू वर्ज़न है, जिसके हमने हर सेशन के अंदर तकरीबन बात कर रहे होते हैं कि हमारा जो न्यू वर्ज़न है, उसके अंदर जो नए फीचर्स हमने ऐड किए, उनके ज़रिए हम सक्सेसफुल होने चाहिए। तो आया कि ये जो फीचर्स हमने ऐड किए हैं, ये सक्सेसफुली ऐड हुए हैं, या अभी हमें प्रॉब्लम आ रही है इनको एडजस्ट करते हुए। तो इसलिए अगर हमें प्रॉब्लम आ रही है, तो हमने फिर दोबारा थोड़े दिनों बाद फिर से तज़किया करना है। फिर हम देखेंगे कि जो पहला तज़किया था हमारा, उसकी निस्बत हमारा जो नेक्स्ट असेसमेंट हो रही है हमारी, अ, उसमें हमारा जो न्यू वर्ज़न है वो अपडेट हुआ है, हम सेटल डाउन हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो ये हमारा खुद का तज़किया है, सेल्फ रिफ्लेक्शन है। इससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि हम इस रमज़ान को आया कि हमारे रमज़ान की कैफ़ियत क्या है। हम सिर्फ़ खाना-पीना कर रहे हैं, या वाक़ई में रोज़ा रख रहे हैं। जैसे सिर्फ़ हम खाना-पीना छोड़ के बैठे हुए हैं, बाकी हम अजर से बिल्कुल महरूम होते जा रहे हैं। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। आपके पोल बता रहे हैं कि आप कौन-कौन सी नमाज़ें किस तरह से अदा कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो माशाल्लाह से सारी की सारी नमाज़ें ही पहले वक़्त में ही अदा करें, यानी कि जैसे ही नमाज़ का वक़्त दाखिल हुआ, अदा कर ली। और कुछ ऐसे हैं जो किसी काम की वजह से, या सोने की वजह से, या किसी सुस्ती की वजह से वो थोड़ा बहुत लेट करते हैं, तो कुछ को टाइम पे अदा कर लेते हैं, कुछ को थोड़ा-सा लेट कर लेते हैं। और कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल सारी नमाज़ों को लेट अदा करें, और माशाल्लाह से इनमें से कोई एक भी नहीं है जो नमाज़ों को लेट अदा करे। कम अज़ कम कुछ नमाज़ें लेट हो रही हैं, लेकिन सारी की सारी ऐसा नहीं है कि लेट हो रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और जहाँ तक रमज़ान और नमाज़ पार्ट 2 है, तो बहुत कम ऐसी बच्चियां हैं जो लंबा क़याम, लंबा रुकू और लंबा सजदा कर रही हैं। देखिए, ये जहाँ जिन लोगों ने बच्चों ने अभी पोल दिया है ना कि हम लंबा क़याम कर रही हैं, लंबा रुकू, लंबा सजदा, हमने कहा था ना कि हम इंशाल्लाह इस वक्त पर महसूस करके देखेंगे कि 10 मिनट का सजदा कैसा होता है। अब कुछ बच्चियाँ पूछ रही थी कि 10 मिनट में हम क्या करेंगे मैम? 10 मिनट के सजदे में हमने ये करना होता है कि हम तस्बीहात पढ़ें, हम दुआएँ माँगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला से। अराबी के अंदर नफ़ली नमाज़ जो है उसके अंदर आप अराबिक में कोई भी दुआ माँग सकते हैं। इसके अलावा सजदे की और भी दुआएँ होती हैं, आप वो सीख लें, उनको आप बार-बार पढ़ते रहें। इसी तरह नमाज़ों में कम क़याम जो कर रहे हैं बच्चे, तो वो थोड़ा-सा हम अपने लेवल को अपग्रेड करें ना। पहले भी तो हम कम ही पढ़ते थे बचपन से, अभी भी कम है, तो फिर हमारा न्यू रमज़ान कैसे हुआ? न्यू वर्ज़न कैसे हुआ? तो नए वर्ज़न में हमने आना है। तैयार हैं? चलिए हैंड रेज़ करें। अल्लाह ताला देख रहे हैं ना आपको, मैं तो नहीं देख रही। चलिए हैंड रेज़ करें, अपना राइट हैंड ले रेज़ करें। आप बोलें, इंशाअल्लाह मैं आज से लंबा क़याम, लंबा रुकू और लंबे सजदे करूँगी, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। ठीक है? चलें। अच्छा, मैं तमाम नमाज़ें मुकम्मल खुशो-खुज़ू के साथ अदा कर रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो नमाज़ के साथ खुशो-खुज़ू क्या होता है कि नमाज़ को वक़्त पे अदा करना, नमाज़ को बिल्कुल इत्मीनान के साथ अदा करना। फिर नमाज़ के अंदर जो पढ़ रहे हैं, उसके मानी के ऊपर भी ध्यान देना। और नमाज़ के अंदर खुशू में ये भी आता है कि हम ये महसूस करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे सामने है, हम अल्लाह ताला के साथ मुलाकात कर रहे हैं नमाज़ के अंदर। और फिर जो हम बात कह रही हूँ वो डायरेक्टली मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कह रही हूँ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज़ डायरेक्टली लिसनिंग टू मी। ये है नमाज में खुशू खुजू। फिर उसके बाद जो हम पढ़ रहे हैं, दुआएं मांग रहे हैं, उनका मतलब भी पता हो कि ये क्या मैं मांग रही हूँ अल्लाह ताला से, मैं जो बातचीत कर रही हूँ ये मैं क्या कर रही हूँ। लोग कहते हैं ना, अजान हो गई, चलो नमाज पढ़ के आते हैं। हम ये कहें कि अजान हो गई, लिहाजा चले हम अब अल्लाह ताला से मुलाकात करके आते हैं, मुलाकात का वक्त हो चुका है। जब हमें बार-बार खुद को ये दोहराएँगे ना, बताएँगे कि मैं अल्लाह ताला के साथ मुलाकात करने के लिए जा रही हूँ, तो उसमें ये होगा कि हमें पता होगा कि ये अल्लाह ताला के साथ मुलाकात है, किसी आम बंदे के साथ नहीं है, लिहाज़ा मैंने उसी तरह से अपने आप को आजिज़ी के साथ फिर लेके भी जाना है। तो रुकू बिल्कुल इत्मीनान से, ये भाग-भाग के नहीं, खुशू-खुज़ू बिल्कुल ऐसे कि आप दोनों सजदों के दरमियान थोड़ा टाइम बैठें, फिर आप दूसरा सजदा करें, फिर सजदे को बिल्कुल मुकम्मल इत्मीनान के साथ करें, फिर आराम से खड़े हों, आराम से रुकू में जाएँ, रुकू लंबा हो, फिर आप आराम से खड़े हों। तिलावत जो कर रहे हैं, तो मुकम्मल
جو نمازی ہیں ان کے اندر ہم نے خوش و خضوع لانا ہے. اب جن بچوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نماز میں سستی کر لیتے ہیں تو چلیں ہینڈ ریز کریں, اور جو بالکل خوش و خضوع آ نہیں رہا رائٹ ہینڈ ریز کریں. آپ کہیں انشاءاللہ میں اب نمازوں میں میرے ساتھ دہرائیں خشوع و خضوع لانے کی کوشش کروں گی انشاءاللہ. پھر رمضان اور نماز پارٹ 3. الحمدللہ نماز فجر سب ادا کریں, نماز ظہر سب ادا کریں, نماز عصر سب ادا کریں, مغرب کی نماز سب ادا کریں, عشاء کی نماز سب ادا کر رہے ہیں. ماشاءاللہ تقریباً 95% لوگ بلکہ 97% لوگ نماز تراویح ادا کر رہے ہیں. یہ جو تھوڑے سے لوگ یہ 3 to 4% یہ کیوں نہیں ادا کرے نماز تراویح؟ تو اس میں اس نفل نماز کا اجر بھی فرض نماز کے برابر پہنچ جاتا ہے, تو کیوں نہ پھر ادا کیا جائے نماز تراویح کو. اللہ کے سامنے کھڑے ہوں, قیام کرے راتوں کو کھڑے ہو کے. اور نماز تہجد ماشاء اللہ تقریباً 90% لوگ نماز تہجد ادا کر رہے ہیں, اور نماز ضحیٰ میں بڑی کمی نظر آ رہی ہے. حالانکہ یہ تو ہمارے جسم کے ہر جوڑ کا صدقہ ہوتا ہے. یہ کم کیوں ہے؟ یہ کم نہیں ہونا چاہیے نا. آپ جو اسٹوڈنٹس نہیں ادا کرے باقی ساری نماز ادا کریں ان کو فیل ہو رہا ہے کہ یس نہیں ہونا چاہیے اس لیے کہ میں نہ ادا کروں, کرنی چاہیے نا مجھے. تو چلیں ہاتھ اٹھائیں, اونچا اٹھائیں. یہ تھوڑا سا نہیں, ایسا نہیں, شرمندگی والا نہیں, شرمندگی والا نہیں بلکہ جوش کے ساتھ موٹیویشن کے ساتھ کہ یس انشاءاللہ میں نے یہ کام کرنا ہے. چلیں اب ہم کمٹمنٹ کرتے ہیں خود کے ساتھ انشاءاللہ کے ساتھ. ایسا نہیں ہے کہ ہم کبھی رہ بھی جاتی ہے, سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ہم سو جاتے ہیں اور بہت لیٹ اٹھ جاتے ہیں, سم ٹائمز کہیں ہمیں ایسے ذہن سے بھی نکل جاتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن کوشش تو کرنی ہے نا. چلیں ہاتھ اٹھائے ہوئے بولیں انشاءاللہ میں صبح سے نماز ضحیٰ ادا کرنے کی کوشش کروں گی انشاءاللہ, اور میں کروں گی انشاءاللہ. انشاءاللہ ماشاءاللہ سب کمٹمنٹ کر چکے الحمدللہ ثم الحمدللہ. ابھی کلاس کا وقت کافی زیادہ ہو گیا ہے اور تھوڑی سی ہم نے کلاس لیٹ بھی آج شروع کی ہے. آج آپ تھکے ہوئے تھے نا, آپ کو پڑھنا نہیں تھا, تو پھر بھی اتنا سارا کچھ ہم نے پڑھ لیا اور بہت آسان سے پڑھا. آپ کو لکھنا کچھ بھی نہیں پڑا, بس صرف آپ کو تھوڑی سی ہاتھ اٹھانے کی تکلیف دی ہم نے, اس کی زحمت آپ کو اٹھانی پڑی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری ان ساری کوششوں کو کامیاب فرمائیں, ان سب کو قبول فرمائیں, اور ہمیں دونوں جہانوں کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنا قرب نصیب فرمائیں. دونوں جہانوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سکون اور اطمینان نصیب فرمائیں. ہمیں انشاءاللہ باقی جو اسسمنٹس ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ ود دا پیسج آف ٹائم کرتے رہیں گے. آج سے ہم نے نیو ورژن کے اندر جو نماز کے فیچر کے اندر تو تھوڑا سا ڈگمگا ہے نا, یہ رہا فیچر, کبھی چل رہا ہے کبھی نہیں چل رہا, کبھی اس کے اندر وائرسز آ رہے ہیں, اس کو ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ ریموو کرنا ہے. جب ہمارا نیکسٹ اسسمنٹ ہو ہماری کچھ 2-3 دنوں کے بعد, تو ہماری نمازیں ہمیں امپروو نظر آنی چاہیے انشاءاللہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب سے ہماری کوششوں کو قبول فرمائیں. ہم سب کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نماز میں خشوع و خضوع عطا فرمائیں. ہم سب سے نماز کے اندر جو سستی ہو رہی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو درگزر فرمائیں, اور ایسے نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ واقعی میں ہمیں ایسا محسوس ہو کہ ہم ملاقات کر رہے ہیں, اور نماز کے بعد ہمارے پاس دل میں سکون اور اطمینان ہو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ عطا بنائیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے والدین کو دونوں جہانوں میں ان سے راضی ہو جائیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے والدین کے درجات کو بلند فرما دیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے والدین کو صحت اور عافیت والی زندگی عطا فرمائیں, ان کا سایہ ہمارے سروں کے اوپر سلامت رکھیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے اوپر رحم فرمائیں جس طرح انہوں نے ہمارے اوپر بچپن میں رحم فرمایا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں جو اس کی بارگاہ میں قابل قبول ہوں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں دوسروں کے ساتھ, اس کی مخلوق کے ساتھ احسان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں, اور ایسا احسان جس کے بعد اس کو جتلایا نہ جائے, جو کبھی ضائع نہ ہو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں نعمتوں کے اندر استقامت, مستقل مزاجی عطا فرمائیں, اور ایسی نعمتیں عطا فرمائیں جو دائمی ہوں, جو کبھی ختم نہ ہونے والی ہوں. ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے نعمتوں کے زوال کی پناہ مانگتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں عذاب کے قبر کے عذاب سے, جہنم کے عذاب سے, آگ کے عذاب سے بچائیں. اس دنیا میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ غموں کے عذاب سے, آزمائشوں کے عذاب سے بچائیں, رشتوں کے عذاب سے بچائیں. آمین یا رب العالمین.
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.